جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کافی حد تک میرا خیال ہے 50% کہہ لیں مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی 50% باقی تھا، رائٹ. اور ابھی بھی میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، ابھی میری فل ٹائم جاب بھی تھی، اور یہ پارٹ ٹائم کا سلسلہ تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے ہی جو بھی فری ٹائم ملے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور دروازے کھولے. اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے تھے تو میں عربی کی کتابیں خریدتا تھا. تو عربی کی کتابیں خرید کے میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بیسس تو تھی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بیسک تعلیم دے دی تھی، تو خود سے میں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی. تو مدینہ کا کریکولم، پھر ریاض کا کریکولم، پھر ایجپٹ کا کریکولم، العربیۃ بین یدیک، پھر کیمبرج یونیورسٹی کا کریکولم، پھر جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا کریکولم، ایک کے بعد دوسرا میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا. اور جہاں کہیں پھنس جاتا، کیونکہ نیو یارک میں تھا، وہاں امام بہت ہیں، تو کسی مسجد میں گئے، کسی عربی امام سے پوچھ لیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ورنہ خود سے مطالعہ کنٹینیو کیا میں نے. اچھا، اس دوران کیونکہ میرے نزدیک جو میری موٹیویشن تھی عربی پڑھنے کی، وہ اصل تھی قرآن سمجھنا. میں صرف عربی اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن ڈائریکٹلی سمجھ آئے اور زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اچھا، جیسے میری عربی پڑھنی شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو قرآن میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں نا، وہ بھی مجھے اصل میں سمجھ نہیں آیا تھا. یعنی اس میں ایک گہرائی تھی جو میں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. میں سمجھا تھا کہ سمجھ آ گئی بات، یہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور بہت گہرے معنی بھی ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے فہم میں اور میری انڈرسٹینڈ میں کچھ چیز مسنگ ہے. اچھا، اس دوران کیونکہ قرآن سے دلچسپی تھی اور عربی اتنی میری ایڈوانس تھی نہیں کہ میں خود سے جا کے تفسیر پڑھ سکوں عربی کی، تو انگلش میں زیادہ تفسیریں ہیں نہیں، تو پھر میں نے اردو تفسیریں پڑھنی شروع کی. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی معارف القرآن، ابھی تک میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. تدبر القرآن امین احسن اصطائی صاحب، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی تفسیر ہے مجھے ملی، تفسیر مظہری جو بھی ملا، تفسیر عثمانی، وہ میں نے کاپیز لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا. لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے. جب ترجمہ پڑھا کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو پھر میں نے اپنے آپ کو فورس کیا عربی سننے پہ. یعنی جو عرب علماء ہیں ان کے جو قرآن کے لیکچرز ہیں، اب مجھے اتنی عربی آتی نہیں ہے کہ میں سن کے سمجھ سکوں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ سنوں بیٹھ کے. ایک ہی لیکچر 1 گھنٹے کا ہے تو میں 20 دفعہ سنوں جب تک سمجھ نہیں آ جائے. ایک لفظ جو نہیں آتا وہ لکھ لوں، ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈوں. اور انہوں نے بیٹھ کے پھر پورے لیکچر ٹرانسکرائب کیے عربی کے. پہلی لیکچر سیریز جو میں نے سنی تھی اس کا نام تھا اعجاز القرآن. طارق سویدان ایک عالم ہیں کویت کے، انہوں نے یہ سیریز کی تھی 16 گھنٹے کی قرآن کے معجزے پہ. تو میں نے پہلے گھنٹے میں 20 گھنٹے پہلے لیکچر پہ 20 گھنٹے میں نے گزارے ہیں سن کے. اور پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ اس کے بعد سے عربی سننا جو ہے آسان ہو گئی میرے لیے. اچھا، وہ لیکچر سیریز سننے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی قرآن پہ کے اندر اب تک، یعنی ڈاکٹر عبدالسمیع سے، ڈاکٹر اسار احمد سے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی کافی سنا، اور باقی جو بھی علماء ملے یہاں پر، ایک مولانا عبداللہ سلیم ہیں، ان کی قرآن ایکسپلورر.com ہے، ان کے دروس کو سنا، ان سے جو کچھ سیکھا. اور عرب علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک بات نہیں کر رہے جیسے کہ وہ 2 قرآن پڑھ رہے ہیں. معاذ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. ہمارے ہاں جو اسٹرینگتھ ہے، جو میرے نزدیک، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کی بحث ہے از ویری فلسافک. اس میں فلسفہ بہت ہے، اس میں حکمت بہت ہے، اس میں فوائد بہت ہیں. ان کے ہاں ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس سے کیا فائدے نکلتے ہیں، وہ جو گہرائی وہاں ملی وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی. لیکن ان کے ہاں فلسفہ نہیں ہے. ان کے ہاں جدید جو علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں اس پہ جو قرآن کی خلاف تنقید ہوتی ہے اس کا جواب نہیں، وہ ہمارے ہاں ہے. تو یہ 2 مختلف دنیا تھیں یعنی قرآنک اسٹڈیز کی. اور پھر اسی طرح مجھے اردو میں جو مصادر ہیں، جو سورسز ہیں، ان کے فائدے، اس سے میں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. دوسری طرف عربی میں جو سورسز تھیں ان سے میں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کیا. اچھا، عربی میں جب میں نے یہ سیریز پڑھی، پہلی دفعہ اسٹڈی کی جو مولانا طارق سویدان کی سیریز تھی، اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں جو خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی، وہ اس کی عربی میں ہے. اور اس کے ترجمے میں آپ اس کا میسج تو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اوور آل جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی صرف عربی میں ہی سمجھ آئے گی. واٹ میکس دا قرآن بیوٹیفل. اور یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، قرآن کے میسج کو سمجھنا اور قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو انجینئرنگ بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ کس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے، اس کے کالم کہاں پر ہیں، کتنے فلور اوپر جا سکتی ہے، اس کا اسٹرکچر کتنا پرانا ہے، یہ چیزیں وہ بتا سکتا ہے. لیکن بلڈنگ کی خوبصورتی ایک اور معاملہ ہے، بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن ایک اور معاملہ ہے. وہ آرکیٹیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈیزائنر کا مسئلہ ہے. یہ دو الگ الگ باتیں.
میرے نزدیک اب تک سارا میرا فوکس تھا قرآن کے پیغام پر، قرآن کے میسج پر، قرآن کو سمجھنے پر، لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے۔ قرآن کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے سنتے کے ساتھ ہی۔ یہ چیزیں جیسے میری عربی ایڈوانس ہوئی، مجھے یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں، تو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کہا، عرب تھے، لِمَ لَا نُعَلِّمْ هَذِهِ الْبَلَاغَةَ فِي اللُّغَاتِ الْأُخْرَى، یہ چیزیں ہم دوسری زبانوں میں کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ میں نے کبھی اردو میں نہیں سنی یہ بات، نہ کبھی انگلش میں سنی، صرف عربی میں یہ بات سیکھی، تو یہ ہم کسی اور زبان میں کیوں؟ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا، هذا لا يمكن في اللغات الأخرى، هذا لمن يفهم العربية والعربية فقط۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی اور زبان میں، یہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے، یہ آپ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے۔ قرآن کی جو بلاغت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ صرف عربی میں ہی ایکسپلین کی جا سکتی ہے، اور کسی زبان میں ایکسپلین کرنا اس کو ممکن نہیں ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے، لیکن میرے دل میں ان سے اس بات میں اختلاف تھا۔ میرے نزدیک یہ بات کسی اور زبان میں ایکسپلین کسی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تو اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پروگرام تیار کیا، اس کا نام تھا ڈیوائن سپیچ، انگلش میں نے تیار کیا تھا وہ پروگرام ڈیوائن سپیچ۔ ان میں یہ تمام عربی سورسز جن میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کو میں نے جمع کر کے اس کے کچھ نوٹس بنا کے میں نے ایک ویکینڈ کا سیمینار تیار کیا۔ یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ پروگرام میں نے امریکہ میں تقریباً میرے خیال ہے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھایا ہے، آل اوور، یہاں بھی، کینیڈا میں بھی، انگلینڈ میں بھی، ابھی ملیشیا میں پڑھا کے آ رہا ہوں۔ اور جہاں تک میرا علم ہے، میرے علم کے علاوہ اور ہے، جہاں تک میرا علم ہے، اس پروگرام میں تقریباً 20 لوگ میرے سامنے اسلام لا چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں، مجھے نہیں معلوم تھا، اور میری نیت بھی نہیں تھی کسی کو دعوت دینا، میری نیت تھی بس قرآن کی خوبصورتی سمجھانا، دیٹس آل، دیٹس دا اونلی پرپز۔ لیکن جب وہ لوگ آئے مجھے آگے کہتے ہیں، میں عربک اسٹوڈنٹ ہوں، میں یونیورسٹی آف کولوراڈو میں عربی پڑھ رہا ہوں، 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، میں نان مسلم ہوں، میں کرسچن ہوں، میں عربی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں، لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں شہادت دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا دس از امپورٹنٹ، یعنی ہم ٹھیک ہے قرآن کا پیغام اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن جب انسان قرآن کی خوبصورتی کو سمجھے گا نا تو اس کے ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے، اس کا قرآن سے تعلق بدل جاتا ہے۔ تو میرا قرآن سے تعلق بدل گیا، اس وجہ سے میرا اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیولپنگ۔ ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر 20 منٹ کے سیشن میں آپ کو کوئی چھوٹی چیزیں، I call them gems in English، جواہر، عربی میں کہتے ہیں جواہر، ہیرے، چھوٹے ہیرے، ایک چھوٹا ہیرا آپ کو دکھا دوں کہ قرآن میں یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ خوبصورتی کیا ہے۔ لیکن اس انٹروڈکٹری سیشن میں انشاءاللہ تعالی صرف پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اس کورس کا لے آؤٹ کیا ہوگا۔ اس کورس میں کچھ باتوں کا، کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں پہلے تھے، میرے خیال سے ابھی بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوال کیسے؟ قرآن میں جو کہانیاں ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، وہ تھوڑے کر کے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں پہ تھوڑا، پھر وہاں پہ تھوڑا، پھر وہاں پہ تھوڑا، اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ صرف سورہ یوسف اکٹھی ہے، باقی سب الگ الگ ہیں، تو الگ الگ کیوں ہیں؟ قرآن میں ایک ہی صورت کے اندر موضوع کیوں بار بار بدل جاتا ہے؟ ایک ہی موضوع پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ بار بار تبدیلی آتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے؟ جیسے ہے فاتحہ مکی ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ مدنی ہے، انعام، اعراف مکی ہے، انفال، توبہ مدنی ہے، یہ تبدیلی کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ قرآن میں ایک ہی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، اور کبھی کبھی دہرائی جاتی ہے لیکن دہرائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کبھی واللہ بما تعملون خبیر، کبھی ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اور سب سے بڑا سوال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ، کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اٹس پرفیکٹ ان ایوری وے۔ تو اس سوال کو ذرا گہرائی میں ڈوب کے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے، عربی میں 20 طرح کرنے کی بات، آپ ایک بات 20 طرح سے کر سکتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے، اگر اس کو کسی اور طرح کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر کسی اور طرح کہہ دیتے اور کیا فرق پڑتا؟ یہی طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے، اور کوئی طریقہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران۔ سو آئی ہوپ یو انجوائے انشاءاللہ، اور آپ دعا کریں کہ اردو جو ہے وہ روانی سے زبان سے نکلے انشاءاللہ، اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔